والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، ادب و احترام کے ساتھ جی لگا کر شفاعت فرمانے والے نبی، اللہ کی عطا سے غیب جاننے والے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات، آج ہم سب اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ایک بندہ کے عرس کی تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. انتظام و انصرام الحمدللہ بہترین ہے، اور ساتھ ہی جو اسٹیج پر علماء شعراء کا ایک نورانی قافلہ موجود ہے وہ بھی بہت ہی عمدہ اور ماہرین کی ایک جماعت موجود ہے. ابھی آپ نے عمدہ آواز میں عمدہ اشعار سماعت کیا، اور کچھ دیر بعد اور بھی فنکار آپ لوگوں کے روبرو ہوں گے. ساتھ ہی خاص بات یہ ہے، عاشق تاج الشریعہ، خلیفہ تاج الشریعہ اور مجاہد مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی شہریار خان رضوی، ان کی خصوصی تقریر ہوگی. اللہ تبارک و تعالی علماء و شعراء کے ذریعے جو پیغام محبت اور پیغام عمل ہم تک پہنچ رہا ہے، ان پیغامات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، اسٹیج پر علماء و شعراء کا جو نورانی قافلہ موجود ہے، چاہیے کہ ایک ایک کا یعنی فردن نام لے کر برکت حاصل کی جائے، مگر وقت کی کمی، محدود وقت ہے. میں ان علماء کرام کی دستبوسی کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں اور دو چند باتیں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی تمام اچھی باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات، یقین جانیے اور اس پر آپ خود بھی غور و فکر کیجئے. سچے دل سے آپ اگر غور و فکر کریں گے تو یہ راز آپ پر بھی کھل جائے گا، جیسا کہ ہمارے علماء اہل سنت و جماعت پر کھلا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو خاصان خدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو
دنیا میں بھی ان کو بہت ساری برکتیں اور رحمتوں کے نزول کا سبب بناتا ہے اور ان کو انعام و اکرام سے مالا مال فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو قیامت تک اللہ تبارک و تعالی ان پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے اور ان پر خصوصی رحمتوں کی برسات برساتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آدمی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جب وہ دنیا میں حیات سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا رسپیکٹ پیدا فرما دیتا ہے، اور ظاہر ہے یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ ورنہ دیکھیں یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، یہ اسٹیج کیوں سجا ہے، یہ منچ کیوں بنا ہے، یہ ممبر کیوں بنا ہے، یہ الگ سے کرسیاں کیوں بچھی ہیں؟ جناب حضرت مولانا عبدالرشید صابری صاحب قبلہ کو آپ ایک خصوصی پروٹوکول دے رہے ہیں، ایک الگ سے عزت دے رہے ہیں۔ نقیب محترم حضرت مولانا اختر ضیائی صاحب کو اگرچہ یہ آپ کے گاؤں، آپ کی بستی کے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ ملنے جلنے کا انداز آپ کا بہت الگ ہوتا ہے، بہت ہی تعظیم و تکریم کا معاملہ ہوتا ہے، بہت ہی رسپیکٹ کا معاملہ ہوتا ہے۔ دراصل اگرچہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے، غور کریں گے تو آپ کو یہ سبق ملے گا، یہ نتیجہ ملے گا کہ دراصل یہ رب کا انعام ہے، یہ رب کا اکرام ہے کہ اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے تمام بندوں کو ایسی برتری عطا کی ہے اور ایسی عزت عطا کی ہے کہ وہ حیات ظاہری میں بھی رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت و توقیر عطا فرماتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس کے رخصت ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایک خصوصی رحمت ان پر نازل فرماتا ہے اور ان کے قبر انور کو، ان کے مقابر کو اللہ تعالیٰ مرجع خلائق بنا دیتا ہے، لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا دیتا ہے، لوگوں کے دھیان اس طرف مبذول فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، ان کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ صوفی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان اس دار فانی سے کچھ کر گئے، اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، مگر آج بھی ان کے لیے ایصال ثواب ہو رہے ہیں، ان کو ثواب بھیجا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے تمام بزرگان دین، اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں کی یہی شان ہے، تمام علماء حق کی یہی شان ہے کہ وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کا بیلنس اتنا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ان کو جزا ملتی رہتی ہے، ان کو انعام ملتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا صلہ عطا فرماتا رہتا ہے۔ سلسلہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے، کبھی نہیں رکتا ہے۔ جو بھی اولیاء کرام، اب آپ دیکھیں بے شمار اولیاء کرام اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے، خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ یعنی کہ تقریباً 700-800 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر غوث اعظم کے دادا کا نام کیا، ان کی دادی کا نام کیا، وہ کب پیدا ہوئے، کب پردہ فرمائے، کب انہوں نے کیا فرمایا اور کس طرح سے انہوں نے کھانا تناول فرمایا، اللہ نے ان کی اداؤں کو بھی محفوظ فرما دیا ہے۔ سے دور کر دیا جائے، ان کی محبتوں سے دور کر دیا جائے، محبت کی بجائے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیا جائے۔ کبھی مزارات کو جو ہے مجسموں سے، اسٹیچو سے اور یعنی کہ ٹھاکروں سے تعبیر دی گئی، اور مزارات پر جو پھول چڑھائے جاتے ہیں، جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں، کبھی ہندوؤں کے غلط رسوم سے اس کو تعبیر کیا گیا۔ آپ بتاؤ کیا اس رسم کو روک دیا گیا ہے؟ اور اولیاء کرام کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، کیا وہ گھٹ گئی ہے یا وہ کم کر دی گئی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اولیاء کرام کی عظمت
ہٹا سکتا، اس کو کوئی ذلیل اور رسوا ہرگز نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں سے نفرت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ آج کے ہر پل کو گواہ بنائے کہ مولا ہم تیرے ولیوں سے نفرت نہیں کرنے والے، بلکہ تیرے دوستوں سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ محترم سامعین، کسی نے مجھ سے کہا کہ تم مزارات پر، تم اولیاء کرام کی قبروں پر چادریں کیوں چڑھاتے ہو؟ میں نے کہا کہ سنو، ہمارا اسلام، ہمارا دین اتنا معزز، اتنا عظیم دین ہے کہ اس دین کی یہ تعلیم ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، آدمی مومن جو ہے یہ اشرف المخلوقات ہے۔ یہاں تک علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جو خانہ کعبہ ہے اس سے بھی زیادہ معزز، مکرم ایک بندہ مومن ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اور جب دیکھو، جب خانہ کعبہ کی پختہ دیوار پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، جب اس پر چادر چڑھائی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ نیا نہیں ہے، نہ تم سے پہلے کوئی روک سکا، نہ تم روک سکتے ہو، اور نہ قیامت تک اس سلسلے کو کوئی روک سکتا ہے۔ غلاف کعبہ چڑھتا تھا، غلاف کعبہ یعنی کعبہ کی دیوار پر چادر چڑھتی ہے اور ہمیشہ چڑھتی رہے گی، اس کو روک نہیں سکتے، اور یہ سلسلہ نیا نہیں ہے۔ تم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، اس کو خرافات نہیں کہہ سکتے، اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو سنو، جب دیوار کعبہ پر چادر چڑھ سکتی ہے، غلاف چڑھ سکتا ہے، تو اللہ کے برگزیدہ بندے جو اشرف المخلوقات ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کے آسمان چادر کیوں نہیں چڑھائی جا سکتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان اولیاء کرام۔ بس اتنا ہی نہیں، جو روضہ رسول پر حاضری دے چکے ہیں، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک قبر انور کو تصویر میں بھی دیکھ چکے ہوں گے، ان کو بھی یہ کنفرم ہوگا کہ آج بھی قبر رسول پر غلاف ہے، اس پر بھی چادر چڑھی ہوئی ہے، تم نہیں ہٹا سکتے، چاہے جتنی بھی کوشش کر لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو یہ شان عطا کی ہے، اپنے برگزیدہ بندوں کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ تم جتنا ان کو نیچا دکھانا چاہو گے، جتنا ان کی شان کو گھٹانا چاہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی ان کو بڑائی عطا فرماتا ہے، ان کو بزرگی عطا فرماتا ہے، ان کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ محترم سامعین، میرے رب کا فضل ہے، رب کا کرم ہے کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو چاہنے والے ہیں، اور ان کا نعرہ لگانے والے، اور اس لیے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کسی نے کہا مجھ سے کہ تم قبر پجوا ہو، تم یہ لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ میں نے کہا کہ اللہ نے ہم کو اپنے نیک بندوں کے پیچھے بھاگنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم بھاگ رہے ہیں اور بھاگتے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پیچھے، اسی لیے ہمارا ایمان بھی محفوظ ہے، ہمارا عقیدہ بھی محفوظ ہے، اور ہمارے اعمال بھی محفوظ ہیں۔ زندہ باد، حق ہے، حق ہے۔ محترم سامعین، یہی سوال کسی نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا جو 4 عظیم بڑے مشہور فقہی مسالک ہیں، ان میں ایک نمایاں مسلک فقہ شافعی ہے، اور اس کے جو امام ہیں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا آستانہ پر ادوار مصر قاہرہ میں موجود ہے۔ میرے پیر و مرشد کی دعا کہ آپ کے روضہ پاک پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ مصر سے بغداد تشریف لاتے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے فقیہ، امام
شافعی حضرت بہلول دانا کے پیچھے پیچھے بھاگتے، جب نظر پڑتی تو ان کے دامن کو تھام لیتے، ان کا پیچھا کرتے، ان کے پیچھے پیچھے دوڑ لگا دیتے۔ لوگوں نے کہا کہ اے امام، آپ تو وقت کے بڑے امام ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے امام العلماء ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں، آپ یہ جو مجذوب بہلول ہے اس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو، اس کے پیچھے کیوں دوڑ لگاتے ہو، اس کے دامن کو کیوں تھامے ہو؟ سنو امام شافعی کا جواب سنو، وہ کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ سنو، میں جس خدا کو جانتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، میں خدا کو مانتا ہوں، مگر بہلول کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس خدا کی معرفت حاصل کیا ہوا ہے، وہ خدا کی معرفت رکھتا ہے، خدا کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، اسی لیے یہ شافعی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، ان کے دامن کرم کو تھاما ہے، ان سے وابستگی اختیار کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو فقیر ہیں، یہ جو مجذوب ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ ہم خدا کو مانتے ہیں مگر یہ خدا کو جانتے ہیں۔ اگر تم ماننے والے ہو اور خدا کو جاننا چاہتے ہو تو ان فقیروں کے دامن کو تھام لو، ان ولیوں کے دامن کو تھام لو، یہ خدا کی معرفت تم کو دلا دیں گے، یہ خدا کی پہچان تمہیں کرا دیں گے۔ محترم سامعین، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ہم مقلد ہیں الحمدللہ، جو چاروں فقہی بڑے مسالک ہیں، ان میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سب سے بلند ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا ہے، جب میں کسی پریشانی میں گر جاتا ہوں تو میں امام اعظم کے روضے پر حاضر ہوتا ہوں، میں امام اعظم ابو حنیفہ کے روضے پر جاتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے اسی سفر بغداد میں مجاہد ملت کے فیضان کے صدقے امام اعظم کے روضے پر بھی حاضری کی سعادت ملتی ہے۔ جیسے ہی اس روضے پر حاضری کی سعادت ملی، فوراً امام شافعی کا وہ قول ذہن و دماغ میں گردش کرنے لگا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی مشکل مسئلے میں پڑتا ہوں تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کے روضے پر جاتا ہوں، ان کی قبر کے پاس میں جاتا ہوں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں، پھر رب کی بارگاہ میں امام اعظم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، میری دعا ختم بھی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاملات کو حل فرما دیتا ہے، میری دعا کو قبول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام، عرس صوفیہ ملت۔ امام شافعی جیسا امام الائمہ، استاذ الاساتذہ، امام الفقہا، امام المجتہدین کا معمول یہ ہے کہ آپ خود امام اعظم کے مزار پر جا رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے روضے پر جا رہے ہیں اور وہاں ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، اور تم کہتے ہو وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے۔ وہ قبروں کے پاس میں اگر نماز پڑھی جائے تو وہ نماز باطل ہے۔ سنو، قرآن یہ کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلے کا لفظ قرآن میں موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مطلقاً کوئی لفظ وسیلہ کا منکر ہو جائے تو وہ قرآن پاک کا منکر ہو جائے گا، اور جو قرآن کا منکر ہوگا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، وہ اس دھرم کا پیروکار نہیں رہے گا، اس دھرم سے الگ ہو جائے گا، اس مذہب سے الگ ہو جائے گا، اس عظیم دین سے الگ ہو جائے گا۔ دنیا کا سب سے عظیم دین، سچا مذہب اور اللہ کی بارگاہ میں جو دین مقبول ہے وہ دین اسلام ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی دین نہیں ہے۔ اور محترم سامعین، میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آج اگر علماء کرام، اولیاء کرام کی قبروں پر پختہ عمارت بنا دی جاتی ہے تو اس کو نہ جانے کیسی گھنونی تعبیر کی جاتی ہے، گھنونا نام دیا جاتا ہے کہ یہ بت بنا دیا، اس نے مندر بنا دی، اس نے فلاں کام کر دیا۔ میں اب تک جن ممالک کا میں نے دورہ کیا ہے، چاہے وہ مصر ہو یا پھر بغداد کے مختلف شہر ہو، جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء عظیم، انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے
مزارات ہیں اللہ کا شکر ہے، سب پر پختہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں، سب پر گنبد بھی موجود ہے۔ بتاؤ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اڑیسہ کے سنی نے، اڑیسہ کے حبیب الرحمان نے دین کو نہیں سمجھا ہے تو بتاؤ عراق کے علماء نے سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے، مصر کے علماء نے سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے۔ پتا چلا کہ ہمارا مرشد ابلیس نہیں ہے، بلکہ ہمارا پیر تو بغداد کا سلطان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، وہ ہمیں صحیح سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ مگر تمہیں چاہیے کہ تم قرآن پاک کے اس حکم پر عمل کرو کہ اللہ حکم فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کرام کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے مشہور اولیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے کسی پیر سے وابستگی اختیار کی۔ اگر کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہونا، مرید ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا تو غوث اعظم کا کوئی پیر نہیں ہوتا۔ خواجہ خواجگان فخر ہندوستان عطائے رسول خواجہ غریب نواز کا کوئی پیر نہیں ہوتا، قطب الدین بختیار کاکی کا کوئی پیر نہیں ہوتا، نظام الدین اولیاء کا کوئی پیر نہیں ہوتا، امیر خسرو کا کوئی پیر نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت کا کوئی پیر نہیں ہوتا، مجاہد ملت کا کوئی پیر نہیں ہوتا، اور باب الشریعہ کا کوئی پیر نہیں ہوتا، اور صوفی ملت کا بھی کوئی پیر نہیں ہوتا۔ جتنے بھی آپ باقاعدہ صحابہ کرام تک یہ سلسلہ اٹھا کر دیکھیں، ایک صحابہ کا معمول ہے کہ وہ دوسرے صحابی کے در پر حاضر ہو رہے ہیں اور ان سے مدد طلب کر رہے ہیں، ان سے دین سیکھ رہے ہیں اور ان کی بارگاہ میں تواضع اختیار کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیعت لی ہے۔ اور محترم سامعین یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، فرق اتنا ہے کہ ہم غوث اعظم کے مرید ہوتے ہیں، غریب نواز کے مرید ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مرید ہوتے ہیں، اور تم کسی گنگوہی اور تھانوی کے مرید ہوتے ہو۔ فرق بس اتنا ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ مرید اسی سے ہونا ہے جو سچا عاشق رسول ہو، جو دیوانہ رسول ہو، اسی سے، جو اویس قرنی کے راستے پر ہو، جو غوث اعظم کے راستے پر ہو، اسی سے مرید ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی کہتا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ سب ایک ہوں، سب کا قبلہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، سبوں کا خدا ایک ہے، سبوں کے رسول ایک ہیں، سبوں کا یعنی جو منشا ہے جنت میں جانے کا وہ بھی ایک ہے، تو پھر لوگ آپس میں متحد کیوں نہیں ہو جاتے؟ محترم سامعین اس سے ہمیں قطعاً انکار نہیں ہے کہ ہم سب قرآن پاک کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن میں یہ بھی ذکر موجود ہے کہ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر لوگ بہک بھی جاتے ہیں، اور یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر لوگ سدھر جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جب قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو پڑھنے والا بہکتا کیسے ہے؟ جب قرآن رہنمائی کی کتاب ہے تو پھر پڑھنے والا سدھرتا ہے، پڑھنے والے بہکتے کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی اورینٹلسٹ غیر مسلم بھی یہ اعتراض کرے جب آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہدی للمتقین، قرآن جو ہے ہدایت کے لیے ہے، قرآن جو ہے رہنمائی کے لیے ہے، پھر قرآن دوسری جگہ یہ کہتا ہے کہ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ اسی کو پڑھ کر لوگ بہک بھی جاتے ہیں تو کچھ لوگ سدھر بھی جاتے ہیں۔ تو اس ڈاؤٹ کا کلیئرنس کیا ہے؟ اس کا کلیئرنس یہ ہے کہ دراصل قرآن تو وہی ہے جو گمراہ ہونے والا پڑھ رہا ہے، اور جو سچا ہے، جو سدھرنے والا ہے، وہ بھی اسی کتاب
کتاب کو پڑھ رہا ہے، مگر پڑھانے والے میں فرق ہے۔ جب پڑھانے والا جب عاشق رسول ہوتا ہے تو پھر پڑھنے والا ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جب پڑھانے والا بدعقیدہ بدعمل ہوتا ہے، خرافاتی ہوتا ہے، تو پڑھنے والا کوئی تھانوی وہی جنم لیتا ہے۔ تو قرآن تو بلا شبہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ رہنمائی کی کتاب ہے، مگر خود قرآن یہ کہتا ہے کہ اسی کو پڑھ کر کچھ لوگ گمراہ بھی ہو جائیں گے، اور اسی کو پڑھ کر کچھ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہو جائیں گے۔ رافضیوں کا نام سنا ہوگا آپ نے، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ خارجیوں کا نام سنا ہوگا آپ نے، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ شیعہ کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے، وہ بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن کو مانتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ قادیانی کیا نام ہے اس کا، جو ہمارے نبی کی نبوت پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں اور خاتمیت پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں۔ محترم سامعین، اور آج جتنے بھی پھیری والے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ اب بتاؤ، سب تو کہتے ہیں قرآن کو مانتے ہو، مگر قرآن کو پڑھ کے کوئی قادیانی کیوں بن رہا ہے، کوئی شیعہ کیوں بن رہا ہے، کوئی رافضی کیوں بن رہا ہے، کوئی خارجی کیوں بن رہا ہے، کوئی وہابی کیوں بن رہا ہے، کوئی دیوبندی کیوں بن رہا ہے، کوئی غیر مقلد کیوں بن رہا ہے، اور کوئی بریلی کے احمد رضا خان کیوں بن رہا ہے، کوئی بن رہا ہے، کوئی معین الدین چشتی کیوں بن رہا ہے، کوئی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم زندہ باد زندہ باد لاجواب۔ پڑھانے والے کا فرق ہے، وہ پڑھانے والے کا فرق ہے، پلانے والے کا فرق ہے، قرآن کا ڈیفینیشن کرنے والے کا فرق ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن سکھانے والا کون ہے، قرآن بتانے والا کون ہے۔ جب یہی تعلیم بریلی کے جامعۃ الرضا اور دھام نگر کے دارالعلوم مجاہد ملت میں کوئی قرآن کی تفسیر پڑھے گا، وہ صحیح عقیدہ بن کر نکلے گا۔ اسی قرآن کی تفسیر کوئی ندوہ دیوبند میں پڑھے گا تو وہ گستاخ ہے۔ لاجواب، حق فرمایا آپ نے، واہ محترم سامعین، پڑھانے والے کو دیکھیے۔ اسی لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، کسی کا بھی تم سے میسج آ گیا واٹس ایپ میں کہ یہ عالم ہے، یہ کوئی جمیل ہے، کوئی ذلیل ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی نائک ہے، کوئی خلنائک ہے، کسی کی بھی تقریر سننے لگ جاتے ہیں۔ سنو، اس بات جو دلیل میں نے پیش کی ہے، قرآن کی یہ شان ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ تم قرآن پڑھتے کس سے ہو، قرآن سمجھتے کس سے ہو۔ ہمیں یہ جلیل ذلیل سے قرآن نہیں سمجھنا ہے، قرآن سمجھنا ہوگا تو ہم ایمان سے سمجھیں گے، ہم شریعہ سے سمجھیں گے، ہم مفتی احمد یار رحمان نعیمی سے سمجھیں گے، اور اس وقت کے علماء اہل سنت و جماعت ہیں ہم ان سے قرآن کی تفسیر سمجھیں گے، تب جا کے عقیدے کی اصلاح ہوگی، ایمان پر استقامت پیدا ہوگا، عمل میں استقامت پیدا ہوگا۔ محترم سامعین، دین سب سے نہیں سیکھا جاتا۔ کمپیوٹر جو ہے آپ کسی سے آپ سیکھ لیجئے الگ بات ہے، آپ سائنس جغرافیہ سیکھ لیجئے الگ بات ہے، مگر خدا را خبردار جاہل رہ جانا، مگر قرآن کسی بدعقیدے سے مت سیکھنا، حدیث کسی بدعقیدے سے مت سیکھنا۔ اب آپ کوئی پرسنلی مت لے کہہ رہے یہ ہمارا رد کر رہے، ہمارا بالکل یہ سب کا رد ہے اس میں۔ اگر آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا ایک لڑکا جو ہے شیعہ بن جائے، رافضی بن جائے، قادیانی بن جائے، کوئی بھی بن جائے، آپ کو پرواہ نہیں ہے، نہیں محترم سامعین، بے شمار آئیڈیالوجیز والے ہیں اور وہ سب قرآن کا ریفرنس دے رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دین سب سے نہیں سیکھا جاتا۔ دین جو ہے قرآن اور دینی تعلیمات یہ ستون ہے، بنیاد ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ اس کا علم کس سے حاصل کر رہے ہیں، کس سے سیکھ رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بیت المقدس جو فلسطین میں اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے، یہودیوں نے جس پر غضب کیا ہے، یہ اس کو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی
علیہ الرحمت و رضوان نے اس کو فتح کیا، اور یہ بات تاریخ میں محفوظ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس کو فتح کی، یہودیوں کے قبضے سے لیا، اس میں زیادہ تر جو آپ کی فوج میں تھے، آپ کے سپاہی تھے، وہ زیادہ تر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین تھے، ان کے خلفاء تھے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے شانہ بشانہ اسلام کی خاطر جہاد کر رہے تھے، اسلام کی خاطر سلا سفر۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کے برگزیدہ بندوں سے کوئی درس لیتا ہے تو دل نہیں ہوتا، وہ دین کا عظیم سپاہی، سپہ سالار اور بلند ہمت ہوتا ہے۔ اس لیے دین ہر کسی سے نہیں سیکھنا چاہیے، دین ہر کسی سے نہیں سیکھنا چاہیے، بلکہ جو سنی صحیح عقیدہ علماء ہیں، اب چاہے کوئی بھی آپ کے پاس میں بھیجے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ کلپ سن لو اور اس کو شیئر کر دو، ہرگز ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی ایسی بات ہو جو خلاف شرع ہے، جس کو ماننے کے بعد میں، جس کو سننے کے بعد میں اسلام سے ہی آدمی خارج ہو جائے۔ آپ جانے انجانے اگر اس کو آپ سن لیے اور اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں یا دوسروں تک فارورڈ کر دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دائرہ اسلام سے نکل جائیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس لیے اس حوالے سے بہت حساس اور بہت سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین، یہ دور فتن ہے، فتنوں کی بارش ہوتی ہے۔ ایمان عقیدے کے لٹیرے پہلے کہا جاتا ہے ہر گھر محلہ، ہر موبائل میں لٹیروں کی فوج پہنچ چکی ہے۔ لوگ پہلے کہا جاتا تھا کہ فلاں جو ہے تارک دنیا ہو گئے، تو اللہ نے ان کو بلند مقام عطا کیا۔ میں کہتا ہوں آج کے دور تارک کا مطلب چھوڑنے والا، جو دنیا چھوڑ دے اور دنیا سے بیزاری اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اس کو تارک دنیا کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج اگر کوئی اپنے عقیدے کی حفاظت چاہتا ہے، اپنے عمل کی حفاظت چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تاریخ موبائل ہو، یعنی کہ جو غلط استعمال ہے اس کا، وہ اس سے پرہیز کر لے، ورنہ ایسا بھی ماحول ہم نے دیکھا ہے، ایک چھت کے نیچے ایک بیٹا شیعہ ہے تو دوسرا بیٹا رافضی ہے تو تیسرا بیٹا خارجی ہے، چوتھا بیٹا کچھ اور ہے، سب اپنے اپنے بند کمرے میں، نہ جانے کون کس کو سن رہا ہے، کون کس کو فالو کر رہا ہے۔ محترم سامعین، دنیا فتنوں کی جگہ ہے، یہاں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن سے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، جو دشمن ہیں ان سے دوری اختیار کرو، اور جو دوست ہیں برائے نام ان سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کا یہ مہینہ ابھی ختم ہوا ہے۔ آپ سبوں کے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت اللہ تعالیٰ تازہ فرمائے، اور ہر دم یہ محبت کی نعمت باقی رہے، سلامت رہے، کہ بلا شک و شبہ یہ ذخیرہ آخرت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی محبت یہ ذخیرہ آخرت ہے، یہ بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اپنے بچوں میں اللہ کے نیک بندوں کی محبت کو پیدا کیجئے، محبت اتاریے، کہ میرے رسول فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں المرء مع من احبا، کہ جنت میں اس کا حشر، یعنی بروز قیامت اس کا حشر اسی کے ساتھ میں ہوگا جو جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے، جس سے لگاؤ رکھتا ہے، اس کا حشر اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے اور صحیح دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، سنیت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں سچی صحیح ٹھیک باتیں کہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و مقبول فرمائے، اور تمام اچھی باتوں پر ہم سب کو عمل کی
توفیق عطا فرمائے، اور اگر قصدن یا سہون یا سبقت لسانی کے سبب کوئی بات خلاف شرع نکل گئی ہو، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ میں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔